السلام علیکم پیارے دوستو، دسمبر کی دھوپ کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ماہنامہ ہے اپریل 2023 کا ترجمان القرآن، جس کے مدیر ہیں پروفیسر خورشید احمد صاحب۔ اس ماہنامے کے حوالے سے مفصل بات انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ آج ابھی جو میرے سامنے ایک آرٹیکل آیا ہے وہ انصار عباسی صاحب کا ہے، اور اسی ترجمان القرآن کے اپریل کے شمارے میں موجود ہے۔ میرا آئی کانٹیکٹ آپ سے شاید نہ بن سکے، میں وہ آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ چونکہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، پاکستان میں پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کے تناظر میں اور عدلیہ کے حوالے سے اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں کہی گئی ہیں۔ بنیادی طور پہ آئین کی دو شقوں پہ بات ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے سخت شرائط کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہترین لوگ ہی پارلیمنٹ کے رکن بن کر ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ چونکہ انہی ممبران پارلیمنٹ سے وزرائے اعظم، وزرائے اعلیٰ اور وزیر منتخب ہوتے ہیں، اس لیے آئین کے آرٹیکل 62-63 کے ذریعے یقینی بنانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ، ہمارے پالیسی میکرز ایماندار ہوں اور بڑے گناہوں کی وجہ سے نہ جانے جاتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم یہ افسوس کا مقام ہے کہ آئین کی ان دفعات پر عمل نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ہر قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں آ کر ہم پر حکمران کے طور پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ پھر ان آئینی شقوں کی خلاف ورزی پر کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ان تمام افراد اور اداروں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے جو آئین کے اس حصے پر عمل درآمد میں دلچسپی نہیں لیتے۔ ویسے بہت سی آئین کی شقوں پہ بہت سے لوگ بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آئین کی کسی شق کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آئینی ہے جس نے اس قوم کو جوڑے رکھا ہے، اور ہم ایک قوم کی مانند بندھے ہوئے ہیں۔ پھر ان آئینی شقوں کی خلاف ورزی پر کبھی کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ان تمام افراد اور اداروں کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے جو آئین کے اس حصے پر عمل درآمد میں دلچسپی نہیں لیتے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہماری عدلیہ کی ہے، جن کو آئین کی ان شقوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ اگر ان شقوں پر عمل ہو تو چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آ جائے۔ اب یہ خاص بات ہے، اگر ان شقوں پر عمل ہو تو چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آ جائے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ اور حکمران صرف اور صرف اچھے کردار کے مالک ہوں گے، سچے، ایماندار اور باعمل مسلمان بھی ہوں گے۔ افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ فروری 2023 کے اواخر میں 90 دن کے اندر الیکشن منعقد کرنے کے سوال پر سو موٹو ایکشن کو سنتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا
آئین پاکستان آج عدالت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ یہ بیان پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی آئینی خلاف ورزی کے خطرے کو محسوس کر کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو عدالت کے دروازے پر آئین کی دستک سنائی دی ہے تو اسی آئین کی اسلامی شقوں بشمول آرٹیکل 62-63 کی کھل مکھلا خلاف ورزی پر یہ دستک ان ججز کو کیوں سنائی نہیں دیتی؟ آئین کے آرٹیکل 31 کے مطابق ریاست اور اس کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ماحول فراہم کرے، لیکن ہمارا ماحول اور ہمارے فیصلے مغرب کی تقلید میں زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ان پر کوئی بولتا بھی نہیں۔ آئین میں کتنی شقیں ایسی ہیں جن پر کوئی عمل نہیں ہو رہا بلکہ ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن چند شقوں سے متعلق ہمارے حکمران اور سیاستدان آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور عدالتوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ چند روز قبل ایک سینئر صحافی نے لکھا تھا کہ آرٹیکل 62-63 کا اطلاق پارلیمنٹ کے اراکین سے کہیں زیادہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں پر ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ تجویز بہت اہم ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے اس نوعیت کی کوئی شرط موجود نہیں۔ ان معزز ججوں کی تعیناتی صوابدیدی انتخاب کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ علم قانون میں کمال کے ساتھ ایمانداری، سچائی، بہترین کردار کی شرائط واقعی ہر جج کے لیے لازم ہونا چاہیے۔ ججوں کا کردار، ان کی ایمانداری، ان کی سچائی اور انصاف پسندی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے، لیکن ہمارے ججوں پر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ ان کے فیصلوں سے انصاف کے بجائے ناانصافی اور طاقتور کی حمایت کی بو آتی ہے، اور اس میں کیا شک معذرت